بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہے 27 جنوری 2021۔ آج کی اہم خبریں۔ جھوٹ اور پروپیگنڈاپالیسی پر بھارت کو ایک اور ہزیمت کا سامنا۔ جھوٹ اور پروپیگنڈا پر مبنی بھارتی پالیسیوں پر بھارت کو ایک اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ یورپی پارلیمنٹ نے EU ڈس انفو لیب کے معاملے کا نوٹس لے لیا۔ یورپین پارلیمانی کمیٹی کو پاکستان کے خلاف بھارتی پروپیگنڈے سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ ڈس انفو لیب انکشافات سے متعلق ایک بڑی بریکنگ اور تاریخی پیش رفت سامنے آئی۔ برسلز میں یورپین پارلیمنٹ کی یورپی یونین میں تمام جمہوری عمل میں بیرونی مداخلت سے متعلق کمیٹی میں بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈا سرگرمیوں اور حرکات پر پہلی سماعت ہوئی۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر یورپین یونین ڈس انفو لیب الیگزینڈر انفا لیپی اور مینیجنگ ڈائریکٹر گیری مشاڈو نے کمیٹی کے سامنے بھارت کے مکروہ چہرے کو بے نقاب کرتے ہوئے بھارت کی جانب سے پاکستان مخالف پروپیگنڈا مہم اور تاریخی کو مسخ کرنے سے متعلق بریفنگ دی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ باقاعدگی سے دیکھ سکیں۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے جو بائیڈن دور میں افغان امن عمل آگے بڑھتا دکھائی نہیں دے رہا۔ نئی امریکی انتظامیہ سے وابستہ توقعات اور اندیشے اور ترجیحات کے حوالے سے ایک بات پر تمام تجزیہ نگاروں کا اتفاق ہے کہ جو بائیڈن کا دور اپنے پیشروں سے بالکل مختلف ہوگا۔ صدر ٹرمپ ایک غیر روایتی صدر تھے جنہیں عملی سیاست کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ 2016 میں انہوں نے اپنی زندگی کا پہلا انتخاب لڑا اور صدر منتخب ہو گئے۔ موصوف خود کو نہ صرف عقل کا کل سمجھتے تھے بلکہ اس کا اظہار انہوں نے 20 جنوری 2017 کو حلف اٹھانے کے بعد اپنی پہلی تقریر میں یہ کہہ کر دیا کہ ان کی صدارت کا اولین ہدف واشنگٹن کے دلدل کی تحلیل ہے۔ دلدل سے ان کی مراد افسر شاہی کا بنیادی ڈھانچہ تھا جس کا ذکر وہ بار بار کرتے رہے۔ اس کے مقابلے میں جو بائیڈن ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں اور امریکی سیاست پر نظر رکھنے والوں کا خیال ہے کہ جو بائیڈن بہت ہی منجھے ہوئے سیاستدان بنیں گے۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے افغان طالبان نے امن مذاکرات میں تعطل کی خبریں مسترد کر دیں۔ ترجمان افغان طالبان ڈاکٹر نہیں نے دوحہ میں بین الاقوامی افغان مذاکرات میں تعطل کی خبروں کو غلط اور بے بنیاد قرار دے دیا۔ اپنے بیان میں ترجمان افغان طالبان کا کہنا تھا کہ بعض اوقات صلاح اور مشورے کے لیے 1-2 دن کا وقفہ کیا جاتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ملا عبدالغنی برادر کی قیادت میں طالبان کا وفد ایران پہنچ گیا ہے۔ ڈاکٹر نعیم کے مطابق طالبان وفد ایرانی عہدیداروں سے دونوں ممالک کے مابین تعلقات، ایران میں افغان مہاجرین کی صورتحال اور افغانستان اور خطے کی موجودہ سیاسی اور سلامتی کی صورتحال کے بارے میں بات کرے گا اور اس کے بارے میں اپنے خیالات کا تبادلہ خیال بھی کرے گا۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے نیدرلینڈ سے کورونا کرفیو کے خلاف مظاہروں میں شدت اختیار، سینکڑوں افراد گرفتار۔ نیدرلینڈز میں کورونا وائرس کے تناظر میں لاک ڈاؤن کے خلاف احتجاج مزید شدت اختیار کر گیا۔ خبر رساں اداروں کے مطابق احتجاج کے دوران مظاہرین نے 10 سے زائد شہروں میں لوٹ مار کی اور گاڑیوں اور دیگر املاک کو نظر آتش کر دیا۔ اس دوران پولیس نے شہریوں پر آنسو گیس اور تیز دھار پانی کا استعمال کیا۔ ڈچ پولیس کے مطابق کم از کم 200 مظاہرین کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ادھر وزیر اعظم مارک وروٹے نے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے انہیں بدترین فسادات قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مظاہرے نہیں بلکہ مجرمانہ کارروائی ہے اور حکومت اسی انداز میں اسے لے گی۔ منگل کے روز پولیس اور مظاہرین کے درمیان ایمسٹرڈم ساحلی شہر راٹرڈم، مشرقی شہر آرمرز فورٹ اور جنوبی شہر گلین میں جھڑپیں ہوئیں۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے برطانیہ سے۔ برطانیہ نے پابندی کے باوجود 58 ممالک کو ہتھیار فروخت کیے۔ برطانیہ نے 58 ایسے ممالک کو ہتھیار فروخت کیے جن پر تجارتی اور اسلحہ کی خریداری اور خرید و فروخت پر پابندی عائد تھی۔ خبر رساں اداروں کے مطابق دا گارڈین کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے
کہ برطانوی وزراء اور عہدے داروں نے گزشتہ 5 برس میں تجارتی اور دیگر پابندیوں کی زد میں آئے ہوئے ممالک کو اسلحہ فروخت کیا۔ رپورٹ کے مطابق برطانیہ نے 73 میں سے 58 ممالک کو فوجی ہارڈ ویئر برآمد کیے۔ بین الاقوامی تجارت کے شعبہ DIT کی پابندیوں کے باوجود اسنائپر رائفلیں، اسالٹ رائفلز اور بحری ساز و سامان فراہم کیا گیا۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے دلچسپ اور عجیب و غریب کی۔ گدے پر سونے کے لیے $3000 کا انعام۔ بیرون ملک میں گدوں کی جانچ پڑتال کے لیے ایک کمپنی نے سونے والے شرکا کو $3000 ادا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سلیپ جن کی ویب سائٹ کے مطابق منتخب امیدوار کو 2 ماہ کی مدت میں 3 اعلیٰ درجہ کے گدوں پر سونا پڑے گا اور اپنے تجربات کو تفصیلی جائزے کے طور پر لکھ کر دینا ہوگا۔ امیدواروں میں سے پھر بہترین امیدوار کو $3000 کا انعام دیا جائے گا۔ مزید برآں کمپنی اپنے فرائض کے اختتام پر جیتنے والے کو اپنی پسند کا گدا لینے کی بھی اجازت دے رہی ہے۔ ویب سائٹ نے کہا ہے کہ ٹیسٹ میں فٹ ہونے والے امیدوار کو فوری اور آزادانہ طور پر کام کرنے کے لیے دستیاب ہونے، تحریری صلاحیتوں میں ماہر، اچھی جانچ کی مہارت رکھنے اور بہترین نیند لینے میں قابل ہونا ضروری ہے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ شکریہ۔